اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی 3 بہت ہی مجرب اور طاقتور دعائیں شیئر کروں گا، جن کے پڑھنے سے پورا مہینہ آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگیں کہ یا میرے پروردگار، اس مہینے کو میرے لیے عظمتوں والا، برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 3 دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ نے ان 3 دعاؤں کو پڑھنا ہے تو اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی کہ یکسوئی ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ 3 دعائیں پڑھنی ہیں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ دعائیں پڑھ کر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ پوری رات میں جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ معافی کیسے مانگنی ہے؟ توبہ استغفار کر کے۔ جب آپ توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے، یہ اللہ رب العزت سے معافی کی دعا ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کرے گا، اور فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے آگے رو رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، تو تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں، بہنوں، اتنی طاقتور دعا ہے یہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کی آپ نے پڑھنی ہے۔ دوستو، جب آپ یہ پہلی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد سورت الکوثر، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور میں بہت سی ویڈیوز میں سورت الکوثر کی فضیلت بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار والوں نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے اور آپ پریشان رہنے لگے، تو اللہ رب العزت
العزت نے فوراً سورت کوثر کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ اے نبی ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ دوستو اس سورہ مبارکہ میں حوضہ کوثر کا ذکر ہے۔ حوضہ کوثر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اس حوض سے اپنے امتیوں کو سیراب کریں گے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے سورت الکوثر کی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے صرف 7 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے سورت اخلاص کا۔ اب سورت اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس چیز کا بنا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً سورت اخلاص کا نزول فرمایا اور اس میں فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس سے کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت اخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بندہ ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور جب بندہ 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل سورت اخلاص کا عمل ہے۔ سورت اخلاص کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، اللہم اغفر لی اس دعا کی ایک تسبیح پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لیں، 7 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اپنے لیے دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگے، اپنے محلے کے لیے دعا مانگے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگے، یہاں تک کہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے دوستو، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اذان فجر سے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ تینوں عمل، یہ تینوں دعائیں ضرور پڑھ لیں، اور پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی مشکل سے مشکل حاجت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے اسے پورا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔